نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج بیان کر رہے تھے مشرکین مکہ سے کہ آج کی رات میں بیت المقدس گیا، وہاں میں نے تمام نبیوں کی امامت کروائی، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، پھر عرش، پھر اللہ کا دیدار، یہ سب کچھ کر کے میں آیا ہوں۔ میں نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھا۔ تو ابو جہل یہ سن کے ہکا بکا ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے؟ یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ یہاں سے بیت المقدس یعنی مکے سے بیت المقدس اگر سفر کرے کم سے کم 2-3 دن لگتا ہے یا 1 ہفتہ لگتا ہے، اور محمد کہہ رہے کہ میں رات و رات بیت المقدس گیا ہوں، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کیے، نبیوں سے ملاقات کیے، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، رب کا دیدار کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مذاق سمجھا، واپس پلٹا، گھر جا رہا تھا، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور کہنے لگا ابو بکر یہ بتا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہاں سے رات و رات بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمان کی سیر کی، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، پھر جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، کیا تم یقین کر لو گے؟ نہیں، یہ تو ماننے کی بات ہے نہیں۔ تمہارا دوست محمد کہتا ہے کہ میں نے رات و رات بیت المقدس کی سفر کیے، آسمانوں کی سفر کیے، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، یہ ممکن ہے ایک ہی رات میں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو جہل سے کہ یہ بات تم نے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، خود سنی ہے؟ کہا میں وہاں موجود تھا جب تمہارا دوست محمد لوگوں کو بتا رہا تھا، میں وہاں موجود تھا۔ ابو بکر نے کہا کہ تم نے اپنے کانوں سے سنی کہ محمد نے یہ باتیں بتائی؟ تو ابو جہل کہنے لگا، وہ سوچ رہا تھا کہ شاید ابو بکر انکار کر دے گا کیا، وہ کہہ رہا کہ میں نے ان آنکھوں کانوں سے سنی ہے کہ محمد نے یہ باتیں بتائی، خود بتائی، میں وہاں موجود تھا، میں ابھی سن کر آ رہا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق کہنے لگا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو یقیناً سچ کا، مجھے اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، کوئی گواہ کی ضرورت نہیں، مجھے یہی گواہی کافی ہے کہ تو نے اپنے ان کانوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ابو جہل سوچ رہا تھا شاید ابھی ابو بکر انکار کر بیٹھے گا، لیکن ابو بکر تو تصدیق کر بیٹھا ہے، تصدیق کر بیٹھا ہے اور مہر لگا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات حق اور سچ ہے، پتھر کی لکیر ہے، محمد کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو بکر نے ابو جہل کی اس بات کو سچا مانا، اس کی بات کو تصدیق کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر آج کے بعد صدیق اکبر ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ، ابو بکر آج کے بعد صدیق اکبر ہے۔